بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارا مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز صلاۃ الکسوف جو سورج گرہن ہوتی ہے یا پھر چاند گرہن ہوتی ہے، تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ تو آج جو احادیث پڑھیں گے وہ استخارے کے بیان میں ہے، استخارے کے بارے میں، تو اس کے اندر استخارے کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہر وہ کام، نیک کام جس کی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے استخارہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، چونکہ استخارے کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ تو اور یہ جو علم ہوتا ہے یہ علم ظنی ہوتا ہے، کوئی علم یقینی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں ان ناصح ان یحییٰ ان ابی سلمۃ ان ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ کما يعلمنا السورۃ من القرآن۔ ناصح سے روایت ہے، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اسی طرح ہمیں استخارہ کرنا بھی سکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے استخارے کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے حدیث پاک کے ان حماد عن ابراہیم عن علقمۃ ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حماد سے روایت ہے وہ ابراہیم سے اور وہ حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارۃ فی الامر کما يعلمنا السورۃ من القرآن۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے فی الامر، کسی معاملے میں، کسی کام میں، کما يعلمنا السورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے اسی طرح ہمیں استخارہ بھی سکھاتے تھے۔ اور وفی روایت، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم امرا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ رکھتا ہے فلیتودع، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، ولیرکع رکعتین من غیر الفرضیۃ، تو اور اسے چاہیے کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، ثم لیقل، پھر چاہیے کہ وہ پڑھے، کہے، کیا کہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، واستدرک بقدرتک، اور میں تیری قدرت سے تجھ سے تقدیر طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک، اور میں تجھ سے تیرے فضل کے متعلق سوال کرتا ہوں یا تیرے فضل سے سوال کرتا ہوں، فإنک تعلم ولا اعلم، بے شک تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، وتقدر ما لا اقدر، اور تو قدرت رکھتا ہے جو اور میں قدرت نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب، اور تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، مکمل دعا، اللہم انی سے لے کر علام الغیوب تک یہ دعا بندہ نماز استخارہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہم ان کان الامر خیرا لی، پھر کہے گا اللہم اے میرے رب اگر معاملہ یہ میرے لیے بہتر ہے، فی معیشتی، میری معیشت میں یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، وخیرا، اور میرے لیے خیر ہے، وخیرا لی فی عاقبت امری، اور اس معاملے کی عاقبت میں میرے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، فیسرہ لی وبارک لی فیہ، تو یہ معاملہ میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے اس معاملے کے اندر آسانی و برکت عطا فرما، وزاد فی روایت، اور ایک اور روایت کے اندر
کچھ الفاظ کی زیادتی ہے، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ قَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ، اس کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اگر اس کا معاملہ ان کان غیر ہو، اگر یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے علاوہ کوئی اور معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو قدر لی الخیر، تو میرے لیے وہ معاملہ مقدر فرما ہے سکان، جیسا بھی معاملہ ہو، ثم ردنی بھی، اور پھر مجھے سے اس معاملے کے بارے میں راضی فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل حدیث ہے جس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ استخارہ کر سکتا ہے اور یہ جائز ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اشراق کے بارے میں احادیث ہیں، پڑھتے ہیں۔ عن الحرث عن ابی صالح عن ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ، حرث سے روایت ہے، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ ودع لامتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ کو اتارا، لامتہ مانے زرہ، ودع مانے اتارا، ودعا بماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی منگوایا، فصبہ علیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے کیا کیا؟ وضو فرمایا۔ ٹھیک ہے، ثم دعا بثوب واحد فصلی فیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، فصلی فیہ، پھر وہ کپڑا لپیٹ کر، فصلی، پھر اس میں کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ زاد روایتاً متوشحا، تو ایک اور روایت ہے اور اس کے اندر متوشحا کے الفاظ جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ متوشحا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودع لحمتہ یوم فتح مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ کو اتارا، ثم دعا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، قال، پھر فاتا به فی جفنۃ فیہا خبز العجین، پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی آ گیا، بعین طور پر آیا کہ اس پانی کے اندر، جفنۃ کا مطلب ہوتا ہے ٹپ وغیرہ جس کے اندر پانی ہو بڑا، جس میں پانی رکھا جاتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑا ٹپ لایا گیا جس کے اندر آٹا گوندنے کی آثار تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے اس کے اندر پانی وغیرہ ڈال کے، تو اس طرح کے آثار تھے اس ٹب کے اندر۔ فاستتر بثوب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے سے پردہ فرمایا، یعنی ایک کپڑا آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ دیا، فاغتسل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، ثم دعا بثوب فتوشح به، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، پھر آپ نے وہ کپڑا اپنے جسم اطہر پر لپیٹ لیا، ثم صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں وہی الضحیٰ، اور یہ نماز اشراق تھی۔ تو آج ہم نے کچھ احادیث پڑھی تو اس کو یاد کیجیے گا، اور جو کل سبق ہوا تھا، کل سبق ویسے تو نہیں ہوا تھا، ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے وہ سبق ریکارڈ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سبق جو کل پڑھا تھا اور جو آج پڑھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ آج سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔